مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی، مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف۔ محترم ناظرین، کرسپونڈنٹ کے فورم سے آپ کی خدمت میں ارسلان طاہر سلام گو ہے۔ اپنے معزز ناظرین سے جو گفتگو کا سلسلہ چند دن پہلے کرسپونڈنٹ کے فورم سے شروع کیا گیا تھا، کہ جس کا نظریہ یا تھیم یہ تھا کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف معاملات میں کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں، اسی سلسلے کو یا اسی کاوش کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آن ٹھہرے ہیں ایک خاص قسم کے عنوان پر، جو کہ آپ کی اور میری ذاتی کاوش سے جڑا ہوا۔ آج کے پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے، آج کے پروگرام کا عنوان اور سبجیکٹ ہی جہد مسلسل کاوش پر رکھا گیا ہے، اور اسی ہی سلسلے پر گفتگو کرنا آج مرکوز ٹھہرا ہے۔ محترم ناظرین، ہمیشہ سے کائنات میں ایک بات جو سلسلہ بسلسلہ پروان چڑھتی چلی آئی، انسانی روش میں، انسان کے زاویوں میں، آپ کے اور میری عقلی سطور میں اور تمام عقلی ادراک میں، جیسے جیسے ایک ہی چیز پرورش کرتی ہوئی اوپر چلتی آئی، اور اس پرورش کو اس تمام ایک جسم کو جو ہماری سوچ میں موجود ہے، اسے کاوش، ایفرٹ سے تعبیر کیا گیا۔ کاوش، محترم ناظرین، ایفرٹ وہ ایک خاص عنصر ہے جو کہ انسان کو نایاب کرتا ہے۔ انسانوں کے درمیان اگر تفریق بھی کرنی ہو، اور اگر تفریق کے مدارج بھی جو کہ بظاہر نہیں کرنے چاہیے یا بظاہر جن کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر موجود بھی ہو تو تفریق آپ کس بنیاد پر کریں گے، یا آپ کس بنیاد پر منفرد دکھیں گے؟ آپ کے منفرد ہونے کے لیے، آپ کے منفرد دکھنے کے لیے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو منفرد کر سکے، جبکہ صرف اور صرف کاوش وہ خاص قسم کی صفت ہے جو کہ آپ کی سکلز کو، جو کہ آپ کے نالج کو، جو کہ آپ کی عقل کو، آپ کے علم کو چار چاند لگانے کے لیے واجب ہے۔ کوئی بھی جینیس، ہمیشہ یہ بات زبان زد عام رہتی ہے کہ یہ جینیس ہے۔ اب یقین مانیے، اگر آپ جینیس بھی ہیں، جو اس وقت مجھے سن پا رہے ہیں کسی بھی جگہ پر دنیا میں، اور آپ سمجھتے ہیں یا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ جینیس ہیں، تو آپ یقین مانیے جس دن آپ نے کاوش چھوڑی، اس دن یہ ٹیگ، یہ ایک خاص قسم کی صفت جو آپ سے منسوب کی جاتی ہے، اس کو آپ کے نام سے ہٹا لیا جائے گا۔ بس ثابت یہ ہوا کہ انسان ہمیشہ اور ہمیشہ کاوش سے جڑا ہوا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کاوش کی کس معاملے میں جائے، کاوش کا زاویہ کیا ہے، کاوش کے پہلو کیا ہیں، اینگلز کیا ہیں، جو کاوش کو ترتیب کس طرح دیا جائے۔ جو ایک انتہائی اہم نقطہ ہے آج کی گفتگو کا، وہ یہ ٹھہرا ہے کہ کاوش، انسان کی سب سے زیادہ کاوش اپنی ہی شخصیت کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ کے انر اور آؤٹر، آپ کے باطن اور ظاہر پر کاوش کرنا آپ کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ کائنات کے تمام فرائض میں جو آپ پر واجب کیے گئے ہیں، ان میں سب سے اہم فریضہ آپ کا اپنے اوپر کام کرنا ہے، اپنے اوپر محنت کرنا ہے، اپنی ذات پر کاوش کرنا ہے۔ اور یقین مانیے محترم ناظرین، جو شخص بھی کائنات میں جس مرضی رنگ و نسل، فقے، عرب و عجم جہاں بھی موجود ہے کوئی بھی انسان، اور اگر وہ اپنے باطن پر، اپنے اندر کے انسان پر کام کرنا سیکھ لیتا ہے، اور وہ اپنے اندر کے انسان پر، اپنے باطن پر ایفرٹ کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، تو اس کا ظاہر خوشنما ہو جاتا ہے، اس کا ظاہر اتنا دلکش ہو جاتا ہے کہ آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ اس سے محو گفتگو ہوں، آپ کا بھی من چاہتا ہے کہ آپ اس کی بات سنیں۔
آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ آپ اس وقت شخص کے ساتھ وقت گزاریں، اور ایسی بے شمار مثالیں میں آپ کو کائنات میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، ایسے جیسا کہ آپ ایک کتاب کی روگردانی کر رہے ہیں، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور کتاب پڑھتے ہوئے آپ ہمیشہ اگر کتاب کی ایسنس کو سمجھ گئے، اس پیغام کو سمجھ گئے جو اس کا تخلیق کار، جو اس کا کریٹر، جو اس کا رائٹر، آتھر آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے، اگر آپ اس کی ایسنس کو سمجھ گئے، آپ اس کی بنیاد کو سمجھ گئے، اس کے پیغام کو آپ نے پا لیا، تو ہمیشہ آپ چاہیں گے اس لکھنے والے لکھاری کے ساتھ چند لمحے گزارنا۔ اور معزز ناظرین، جس دن آپ نے اپنی ذات پر یقین لاتے ہوئے، اپنی ذات کو محسوس کرتے ہوئے، اپنی ذات کی ہی کھوج میں لگے ہوئے اپنی ذات کو پا لیا، تو آپ کا یقین اس بات پر انتہائی کامل ہو جائے گا کہ بروز قیامت، جسے ہم بولتے ہیں کہ وہ ایک ایسا دن جو تمام فقہ مذاہب میں بالکل موجود ہے کہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کا آنا واجب ہے، جس میں فیصلے ہونے ہیں جزا اور سزا کے، اس دن آپ کا یقین مزید پختہ اس بات پر ہو جائے گا کہ کریٹر سے جا کے ملوں، اس شخص سے جا کے ملوں، اس شخصیت سے جا کے ملوں، اس شخصیت سے ملوں جو میرے اندر چھپی ہوئی ہے، اس شخص سے ملوں جو میرے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور جب آپ نے اس شخص سے مل لیا جو آپ کی شخصیت میں چھپا ہوا ہے، تو یقین مانیے ناظرین، آپ اپنے کریٹر کو ملنے کے لیے انتہائی بے چین ہوں گے، اور اسی وقت ہی ایک انسان اہل ہوتا ہے اس بات کے کہ وہ کریٹر کے سامنے سر جھکائے اور سجدہ شکر ادا کرے، اور اپنے کریٹر سے، اپنے تخلیق کرنے والے سے، اپنے خالق سے ملاقات کا متحمل ہو۔ یہ تمام ایفرٹس کے مختلف زاویے، جو مختلف زاویوں میں سے ایک زاویہ جو ہم نے آپ کو بتایا، اسی طرح ہم ایک دوسرے زاویے کا یہاں پر ذکر کریں گے۔ وہ دوسرا زاویہ، یہ دو زاویوں پر آج ہم بات یہاں پر رکھیں گے، اور یہ دو زاویوں سے ہی انشاءاللہ، دو مثالوں سے ہی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو بہتر سے بہتر پیغام پہنچا سکیں۔ دوسری مثال ناظرین وہ خوراک کی ہے، رزق کی ہے۔ ہمیشہ انسان زندگی میں رزق کی تلاش میں رہتا ہے، چاہے وہ جہاں بھی موجود ہو کائنات۔ جب وہ رزق کی تلاش میں ہے انسان، تو ہمیشہ وہ رزق کی تلاش میں کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا۔ اب میرا یہاں پر ایک سننے والے ناظرین سے ایک سوال ہے کہ انسانی تخلیق کے مراحل کو دیکھا جائے تو ہر انسان اپنی ہی ماں کے شکم میں ایک مخصوص عرصے تک موجود ہوتا ہے، تو وہاں خوراک انسان کو کیسے مل رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی کاوش سے جڑی ہوئی ہے؟ آپ نے کیا کاوش کی شکم میں؟ خوراک آپ نے تو نہیں کھائی ہے، خوراک تو آپ کی والدہ نے کھائی، خوراک میری والدہ نے کھائی، تو پھر شکم میں رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ یہاں پر ایک خوبصورت فرمان جو موجود ہے اس کا ذکر کرنا انتہائی واجب، کہ انسان کے ہمیشہ دو طرح کے رزق انسان کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اس کو ملنا واجب ہے، چاہے وہ کوشش کرے نہ کرے، اور وہ اس کو ماں کے شکم سے ملنا شروع ہوتا ہے، جس بھی صورت میں ملنا شروع ہو اس کو۔ اور دوسرا رزق وہ جو اس کی کاوش سے جڑا ہوا ہے معزز ناظرین، کہ جب تک قدم نہیں اٹھاؤ گے رزق انتظار میں موجود ہے کہ قدم اٹھائے، قدم اٹھاؤ، قدم اٹھاؤ۔ جیسے ہی قدم اٹھایا، پروردگار نے، تخلیق کار نے آپ کو آپ کے حصے کے رزق سے نواز دیا۔ یہ دو مثالیں، ایک آپ کی اپنی ذات کے اوپر کاوش، یہ دو زاویے ناظرین، ایک آپ کی اپنی ذات کے اوپر کاوش، اور دوسری اس کے ساتھ مثال، کہ آپ کو مثال دی کہ رزق کے لیے بھی آپ کاوش کر رہے ہیں، آپ اپنی ذات کے لیے بھی کاوش کیجئے۔ آپ کی ذات بھی اس بات کا، آپ کی ذات کا، آپ کی شخصیت کا آپ پر حق ہے، آپ کے وجود پر، کہ وہ آپ کی کاوش کی، آپ کی کوشش کی، آپ کی ایفرٹس کی حقدار ہے۔ کیجئے کوشش اپنے اوپر ناظرین، کیونکہ بڑی خوبصورت بات کسی دانا نے کی تھی، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ جتنا بھی ناظرین تراشا جائے ہیرے کو، وہ اتنا ہی دلکش اور دل نما اور خوش نما ہوتا چلا جاتا ہے۔ تراشی اپنے آپ کو، اپنے اوپر سب سے اہم جوہد جو ہے، سب سے اہم کاوش جو ہے، وہ اپنی ذات پر کیجئے معزز ناظرین۔ اور ہم دعا گو ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اس پیغام کو ہمارے معزز ناظرین اپنی عملی زندگی میں بھی اس کو حصے دار بنا سکیں، اور ہمارا ہر پیغام آپ کے لیے، ہمارے معزز ناظرین کے لیے،
हमेशा दिलो जां और रूह की पाकीज़ियों को मद्देनजर रखते हुए पहुंचाया जा रहा है। और कोरेस्पोंडेंट के फोरम से ये एक सिलसिला जिसको हम इंशाल्लाह मजीद भी जारी रखेंगे, एक इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाला है इंशाल्लाह इस मुआशरे की ज़हनी परवरिश के हवाले से। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज तक इस पैगाम के साथ कि जोहदे मुसलसल राज़े हयात है, हम इख्तिताम करते हैं। इजाज़त चाहते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से। सदा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इस फिल वक्त अल्लाह हाफ़िज़।